بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان مسجد کے ساتھ محبت، تعمیر، مسجد کی ترقی، مسجد کے معاملات میں تسہیل کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے مساجد کو آباد کرنے والے اشخاص کی صفات کا بیان کیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، انہیں صرف رب سے ڈر ہوتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان قریب یہ لوگ جنت الفردوس کا راستہ پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ محبت، مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ اپنا دلی تعلق، چونکہ تعمیر کی دو صورتیں ہیں، تعمیر ظاہری اور تعمیر معنوی۔ تعمیر ظاہری تو یہی ہے جو اینٹیں لگ گئیں، بجری لگ گئی، سیمنٹ لگ گیا، ٹائلیں لگ گئیں، خوبصورت، یہ ہے اس کی تعمیر ظاہری۔ تعمیر معنوی یہ ہے کہ اس کو آباد کاری، کہ اس کو آباد کرنا، آباد کاری کے لیے اس کے معاملات کو اٹھانا، اسے کہا جاتا ہے تعمیر معنوی۔ کہ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کے لیے پھر بندہ کشاں کشاں چلا آ رہا ہے، یہ بھی آباد کاری ہے۔ چونکہ مکان، جیسے مکین کے ساتھ کہتے ہیں، مکان مکین کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح سے مسجد جو ہے یہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ سہولت، وہ کیفیت جس کی وجہ سے مسجد کے اندر آنے والے احباب افراد کی نفری زیادہ سے زیادہ ہو، پتہ چلے کہ لوگ مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایسے اسباب کو پیدا کرنا، تو یہ تعمیر تعمیر معنوی کہلاتی ہے۔ بس ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، ایک مستقل نمازی اس کے ساتھ لڑنے کو پڑ جاتا ہے، جو نیا آنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ پھر اگلی نماز پر وہ نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے، جو مستقل نمازی تھا، اس نے مسجد کی تعمیر کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی۔ ایک نیا شخص آیا، آپ پہلے سے آتے ہیں، اور آنے والے کو آپ بھرپور پروٹوکول دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ آنے والا بندہ، اس کا دوبارہ آنے کے لیے دل چاہے گا، یہ تعمیر معنوی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو مسجدوں کی آباد کاری ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیتا ہے۔ تعمیر ظاہری کی، تعمیر معنوی کی۔ اور اسی طرح سے
اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین علاقہ وہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، پسندیدہ ترین علاقہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد اسواقها، اور برا علاقہ جسے کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ بازار ہیں۔ بازار کے برا ہونے کی وجہ کیا بیان کی؟ وجہ بیان کی جاتی ہے چونکہ یہاں پر جھوٹ کا بولنا عموماً ہوتا ہے۔ جھوٹ کا بولنا، جھوٹ تو لوگ مسجد میں بھی بول لیتے ہیں، لیکن وہاں پر عمومی طور پر بازار کے اندر لوگ عموماً نہ صحیح لیکن بہت مرتبہ جھوٹ بولا جاتا ہے جو کہ مسجد میں نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها، بہترین علاقہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اور جو برا علاقہ ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرار دیا وابغض البلاد اسواقها، برا علاقہ رب کی بارگاہ میں یہ بازار ہے۔ اس لیے یہاں بازار میں جب ہم بیٹھیں، دکان پر بیٹھیں، خالی وقت ہو تو اللہ اللہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، گاہک آ جائے صحیح ڈیل کریں تو یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر دکان پر بیٹھے بیٹھے خدا نخواستہ کوئی گفتگو میں جھول پڑ بھی گئی ہے تو جس وقت ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو وہ جو سابقہ معاملہ تھا وہ دھل جاتا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت سرکاری ادب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم داخل ہوں اللہ کو یاد کریں، اللہ جل جلالہ کو یاد کریں۔ خود حضور نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیں۔ یہ سرکاری ادب ہے۔ اسی طرح سے جس وقت آدمی باہر نکلے تو سرکاری آداب میں شامل ہے کہ کہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مسجد میں جس وقت داخل ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، جو شخص آتا ہے باہر سے سرکاری آداب میں شامل ہے کہ وہ تحیۃ المسجد، مسجد میں آتے ہی بیٹھنے سے بھی پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، تحیۃ المسجد، سوائے فجر کے۔ فجر میں صرف 2 سنتیں پڑھے گا جو اس نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کہ اور زائد نماز تحیۃ المسجد وغیرہ نہیں پڑھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ عرض کیا حضور وما ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ قال المسجد، فرمایا مسجد جو ہے یہ جنت کی کیاریاں ہیں، مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں۔ اندازہ کریں کہ اس کا کتنا تقدس ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جنت الفردوس میں پھر رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ یہ جنت الفردوس میں پہنچنے کا ایک مناسب ترین راستہ ہے۔ تو مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنا حصہ لے لیا کرو۔ حضور یہ جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ ادا کرنا، یہ ان کیاریوں سے حصہ لینا ہے۔ کہ آدمی بیٹھا ہے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا رہے، گویا کہ یہ ان کیاریوں سے حصہ، یہ پھول چن رہا ہے، جو پھول لگے ہوئے ہیں یہ پھول چن رہا ہے، رب کی رحمت کے پھول چن رہا ہے، اللہ کے کرم کے، اس کی نوازش کے پھول چن رہا ہے۔ اس لیے بیٹھے بیٹھے بجائے اس کے کہ آدمی ادھر ادھر کی بات کرے، مناسب ترین بات یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کلمات کو ادا کرے۔
مسجد میں آتے ہوئے اس تیاری کے ساتھ آنا چاہیے کہ دوسروں کو بدبو نہ آئے، خوشبو آئے، مناسب خوشبو جو بھی ہو اس کا استعمال کیا جائے۔ ویسے آج کل بعض لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہو جاتی ہے، اس لیے خوشبو ایسی تیز نہیں لگانی چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ خوشبو لگائی جائے، ہلکی خوشبو کا استعمال کیا جائے تاکہ اگر کسی کو نہیں آتی تو کسی کو بری بھی نہ لگے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جناب کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، بھئی پتہ نہیں چلتا تو یہاں پر، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی خوشبو لگائی جائے گی جو پتہ چلا دینے والی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو الرجی ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرہ یعنی سوما فلا یاتین المساجد، جو شخص لہسن کا استعمال کرتا ہے، کچے پیاز کا استعمال کرتا ہے، بدبودار چیزیں اس سے جیسے سگریٹ ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث، بدبو کا باعث بنتا ہے، فرمایا فلا یاتین المساجد، وہ اس طرح سے مسجدوں میں نہ آئے۔ لہسن کھا لیا ہے تو آج کل ٹوتھ برش ہے اس کا استعمال کر لے، خدا نخواستہ اور کہ بدبودار چیز کا استعمال کر لیا ہے، سگریٹ کو پی لیا ہے، حقے کو پی لیا ہے، تو وہاں پر ٹوتھ برش کا استعمال کر لیا جائے، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لیا جائے، اور پھر الائچی کا استعمال کر لیا جائے، ایسے لوگ اپنے پاس الائچی رکھیں تو پھر وہ مسجد میں آئے، اس لیے کہ جو چیزیں انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں وہ فرشتوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ بدبو انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے تو وہ فرشتوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔